السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج عمران خان کے حوالے سے بھی اہم خبریں ہوں گی۔ پاکستان میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت سارے معاملات اس وقت پس پردہ کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے فیصلے ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف کیا سوچ رہے ہیں اور کل انہوں نے کیا ایک جلسے میں کیا کچھ پیغام دینے کی کوشش کی، اس سمیت ہم تمام اہم موضوعوں کو آج اپنا تھوڑا سا اس پہ تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں وقت کے آخر میں اگر وقت بچا تو ہم روس اور یوکرائن کے حوالے سے اور مودی کے دورے کے حوالے سے بھی اپنا کچھ تجزیہ دیں گے۔ اہم ویلاگ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے آخر تک سنیں اور پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے معاملہ، آج آپ نے دیکھا کہ جو جلسہ آج ہو رہا تھا وہ ایک جلسہ جسے کہ بڑا زور و شور تھا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آج بہت اہم جلسہ ہوگا، اور وہ جلسہ عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہیں اجازت بھی مل گئی، اور پھر کل آپ نے سارا دن دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اجازت جو ہے ملنے کے باوجود ڈپٹی کمشنر نے اس کو منسوخ کر دیا، لیکن کہا گیا تھا کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا، اور بڑا زور شور تھا، بڑے معاملات تھے۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کی خبروں کو اگر آپ دیکھتے ہوں بھرپور طور پر، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ باہر ہیں پی ٹی آئی کے، یہ اصل میں در حقیقت میں کمپرومائز لیڈرشپ ہے۔ آپ کو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جس وقت جماعت اسلامی کا جلسہ ہو رہا تھا، جس وقت میں نے کہا تھا کہ علماء کرام کا جلسہ ہو رہا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکلنا تھا، لیکن لوگ یہ تعویلیں دیتے تھے، کہتے کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ہم اپنا جلسہ خود کریں گے، ہم علیحدہ کریں گے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو احتیاطاً اپنے الفاظ میں، ظاہر سی بات ہے میں کھل کر تو نہیں بتا سکتا ساری باتیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، میرے لیے بھی، میں نہیں چاہتا کہ مطلب کچھ لوگ جو اس وقت تو مشکل میں عمران خان ہے، اس اتنا بڑا لیڈر ہے اور اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا، تو بلا وجہ پھر دوسرے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا سر، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مثال ہے نا کہ اپنا سر اوکھلی میں دینے والی بات، تو ہم اشارتاً آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، سر صحیح بات عوام کو بتاتے رہے ہیں، لیکن شاید غالباً لوگ بھی کچھ سننا نہیں چاہتے صحیح بات۔ آج وہی ہوا جو ہم آپ کو کہتے رہے تھے، وہ جلسہ اچانک انہوں نے منسوخ کر دیا، وہ منسوخ ہوا ہے، اصل میں یہ پری پلان تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، صاحب سمجھے، انہوں نے پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ کرنے کے لیے کہا یہ اعظم سواتی صاحب نے کہ جناب وہ ہم خان صاحب کے پاس گئے تھے، اور صبح صبح خان صاحب کے پاس گئے تو خان صاحب نے کہا کہ جناب ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہم جلسہ پھر کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن چونکہ آج وہ مذہبی جماعتوں کی کال آ رہی ہے، وہ ختم نبوت کا معاملہ تھی، باتیں آپ دیکھیے کیا انہوں نے لفاظی کی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ آ رہا تھا اس کے احترام میں، تو بھائی ختم نبوت کیا عمران خان کا مسئلہ نہیں تھا؟ ختم نبوت کا پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں تھا؟ ختم نبوت عوام کا مسئلہ نہیں تھا؟ دس از دا ٹائم۔ آپ کے پاس تو بہت اچھی بات تھی، آپ کو بھی نکل کے، جس پہ جب سپریم کورٹ کی طرف سارے ریڈ زون وغیرہ کھلے ہوئے تھے، میں آپ سے یہی تو کہتا ہوں، آپ کو کیوں یہ کس نے آپ کو یہ چابی بھری ہوئی ہے کہ آپ جب جلسے کریں گے تو آپ کے لیے ساری چیزیں کھول دی جائیں گی، آپ کو آنے کی پی ٹی آئی کے حوالے سے کسی کو کہیں کوئی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے نام پہ جو بھی بندہ نکلے گا نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جھنڈا بندہ لے کے جب روڈ پر چلتا ہے تو اس کو تو گرفتار کر لیتی ہے پولیس، تو آپ کو کیسے اجازت دے کے، اور آپ کو اجازت دے گی کہ آپ اجازت جو ہے عدالت سے آپ کو اجازت مل گئی، آپ آئیں اور آ کے احتجاج کریں۔ عمران خان کے ایک بیان کے اوپر جو اس نے جنرل فیض کے حوالے سے دیا تھا کہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اس کے اوپر تو سیکیورٹی ایجنسیاں سیخ پا ہو گئیں۔ جس بندے کی اپنے لیے انصاف مانگنے کے اوپر اس کے بیان کے اوپر جب سیخ پا ہو جاتے ہیں تو اس کے احتجاج کو اجازت دیں گے؟ احتجاج کے لیے، اس کی رہائی کے لیے اجازت دیں گے؟ یہ کون سا اس میں آپ کو راکٹ سائنس چاہیے؟ کون سے آپ کو تجزیہ نگار جو ہیں اس طرف آپ کو یہ خبریں سناتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی جلسہ کرے گی؟ آج بھی پھر کہا گیا کہ جناب ہم 8 سپتمبر کو کریں گے، پتہ نہیں اگست کو کریں گے، 28 اگست کو کریں گے۔ آپ کو اجازت کون دے گا؟ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا۔
ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ فیصلے ہو چکے ہیں، بار بار یہ کہتا رہا ہوں، میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں فیصلے ہو چکے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں دینا ہے۔ یہ چھوڑ دیں جو تجزیہ نگار جو ملینز روزانہ آپ کو باتیں چھوڑتے رہتے ہیں، ادھر بات ہو گئی ادھر بات ہو گئی، جنرل اس کے درمیان بات ہو گئی، خان کے کوئی کسی خان سے کوئی بندہ، میں نے آپ سے کہا تھا خان سے جتنے بھی لوگ کام بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ صرف جو ہے نا وہ جو ایک سیکٹر کمانڈر جو ہوتے ہیں آئی ایس آئی کی، وہ ان کی سطح تک بات ہو رہی ہے، وہ خود ہی بات کرتے ہیں، اپنے تک کی بات محدود رکھتے ہیں، چیف تک بات جا ہی نہیں رہی آگے۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ لو چیف کی بات ہو گئی اور معاملات کچھ معاملہ طے نہیں ہوا ہے۔ خان کے لیے تو میں آپ بتا رہا ہوں، کل تو خان کے لیے جو ملٹری کورٹ میں لے آنے کے لیے جو بینچ ہے نا، وہ بینچ بھی فائنل ہو گیا ہے جو خان کا کیس سنے گا، اور انتہائی سخت ایک افسر جو نا فوجی افسر اس کے لیے چنا گیا ہے جو کسی کی بات نہیں مانتا، وہ اس بینچ کے لیے چنے جا رہے ہیں افسران جو ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں جناب، وہ خان نے گرا دیا پڑھا دیا۔ آج بھی میں صبح دیکھ رہا تھا، مجھے صبح شام لوگ بھیجتے رہتے ہیں کلپ، جناب وہ دیکھیے یہ ہو گیا، وہ بڑی زبردست بات آ گئی، خان نے اس کے اندر بھی چال چل دی۔ کوئی چال نہیں چلی، خان کے ساتھ آپ نے چال چل دی ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں۔ اور وہ دیکھ لیں حلیمہ خان جو ہے ان کی بہن ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں ہے، وہ تو اس کی بہن ہے نا، اس کو تو تکلیف ہوگی، ظاہر ہے اس کا بھائی ہے، اکلوتا بھائی ہے اس کا، اس کو تو تکلیف ہوگی۔ یہ ان لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہے جو باہر بیٹھے ہیں، یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا سب کمپرومائز ہے۔ جلسہ مجھے بتائیں، جلسے اس طرح ہوتے ہیں، وہاں کوئی اسٹیج نہیں لگا ہوا تھا، وہاں کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی تھی، وہاں میں نے دکھایا کل رات کو مجھے بھیجا تھا، وہ ہمارے صحافی ہیں ایک پاکستان کے اندر، شاہ صاحب ہیں، انہوں نے کچھ تصویریں بھیجی، کچھ اور 2-3 سینئر صحافی ہیں، انہوں نے رضوان شاہ صاحب کے علاوہ 2-3 اور لوگوں نے رات کا مجھے سارا بھیجا، سارے کے فیصل صاحب، یہ میں نے 2-3 اور کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یار وہ جو جلسہ ہو رہا ہے جا کے دیکھو کیا پوزیشن ہے۔ انہوں نے رات ہی کو مجھے بتا دیا فیصل صاحب کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ جو کہتے ہیں کہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں، کوئی جلسہ نہیں ہونا۔ اور صبح وہ ہوتے پتہ لگ گیا کہ جناب 7 بجے وہ پہنچ گئے ان کے پاس عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بھائی ان کو کس نے اجازت دے دی وہاں جانے کے لیے اعظم سواتی کو 7 بجے؟ مجھے بتائیے، یہ لوگ جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، آپ دوسروں کے بھی سنتے ہیں، مجھے اس بات کا میں ہمیشہ آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ عمران خان کے جن وکلا کو جب وہ ملنے جاتے ہیں ان کو 2-2 گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہے، 2.5-3 گھنٹے وہ کھڑے رہتے ہیں، اور اعظم سواتی صبح 7 بجے پہنچے ان کے پاس، اور جا کے انہوں نے عمران خان کو بتا دیا کہ جناب وہ تو حالات وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور عمران خان نے کہہ دیا کہ نہیں اب وہ ختم نبوت کا معاملہ نا، لہٰذا آپ خاموش ہو جائیے۔ وہ اس لیے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، آئین اور قانون ہوتا تو عمران خان جیل میں ہوتا، آئین اور قانون اگر پاکستان کے اندر موجود ہوتا تو یہ 47 کی اسمبلیاں موجود ہوتی، آئین اور قانون اس ملک کے اندر اگر ہوتا ہے تو کیا یہ آج یہ جو بیٹھے ہوئے چور لپاڑے لفنگے بدماش ڈاکو یہ حکومت کے اندر ہوتے؟ پاکستان میں آئین ہے ہی نہیں، پاکستان، میں نے پہلے کہہ رہا ہوں پاکستان کا آئین ختم ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ جو اصل مسودہ ہے نا، وہ مسودہ بھی غائب ہو چکا ہے، نہیں ہے اصل مسودہ بھی، سب فوٹو کاپی اور سائیکلو اسٹائلنگ پتہ نہیں کیا کیا کر کے انہوں نے ترمیمیں کر کے اس کا ویسے ہی بیڑا کر کے، اصل مسودہ تو ہے ہی نہیں، بہت ساری چیزیں نے ہدف کر دی ہیں۔ وہ مسودہ جس میں علامہ شاہ محمد دنانی کے، مولانا مفتی محمود کے اور ان سب کے دستخط تھے، اس کے اندر وہ اصل جو مسودہ تھا وہ مسودہ بھی پتہ نہیں کدھر ہے، وہ نہیں ہے کیبنٹ ڈویژن کے اندر، اگر ہوگا تو پتہ نہیں کوئی اپنے اس تک گھر ہی لے آ کے اس نے رکھ دیا ہوگا کسی نے چھپا کے۔ تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے، یہ حکومت جو ہے یہ سب ڈرامے کر رہی ہے۔ میں اب یہ چینل جو ہے آپ کو روز اول سے کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں نا کہ وہ کتا جب تک کنویں میں پڑا، تو میں کہتا ہوں وہ کتا نہیں کنویں میں کتے پڑے ہوئے ہیں، اور کنواں کیا ہے آپ کا؟ کنواں یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی اسمبلی ہے، اس کے اندر جو کتے پڑے ہوئے ہیں نا، جو 25 30 40 سال سے جو چل رہے ہیں نا، ان کتوں کو جب تک یہ عوام نہیں نکالے گی نا، یہ اسمبلی کا یہ جو نہیں، یہ کنواں صاف ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے جس میں سرداری گروپ، نواز شریف گروپ اور دوسرے تیسرے جہانگیر ترین اور سارے کے سارے بڑے جتنے مگرمچھ ہیں، یہی آپ کے آئی پی ویز ہیں، یہی آپ کو مارنے والے ہیں، یہی قوم کے قاتل ہیں، انہی کے پاس آپ جا کے دوبارہ کھڑے ہوتے ہو، انہی سے جا کے آپ دوبارہ بھیک مانگتے ہو۔ ساری دنیا میں آپ کا مذاق بنا ہوا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ ایک ہی قوم، تو کہا جاتا ہے نا اسلام کے اندر کہ ایک ہی سراغ سے تو بار بار مومنٹ نہیں ڈسا جاتا، یہ منافق ہیں یہ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں لوگ اب حقیقت ان کی بات ہے، جو تھوڑا بس وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ ہیپوکریٹک ہو، آپ لوگ بہت بڑے منافق ہو، آپ لوگ دو منہ والے ہو، یعنی 25 کروڑ عام ایک بندے کو جیل سے نہیں نکال سکیے، اور باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ جناب وہ اسلام اور فلانا اور مولانا اور لینا اور دینا، باتیں آپ سنیں لوگوں کی، اور کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے چیف صاحب ہیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہا، لیکن چیف صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ جناب وہ میں نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں، وہی بڑی چمک بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ 9 لاکھ تو باہر نکل گیا، وہ ان کی جو آنکھوں کی چمک اڑ گئی، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ چیف صاحب نے بات بڑی اچھی، چیف صاحب کی میں تعریف کرتا ہوں، ہمارے آرمی چیف، ہم فخر کرتے ہیں، آرمی چیف نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ لیبیا کو دیکھو، عراق کو دیکھو، فلسطین کو دیکھو، غزہ کو دیکھو، آزادی بہت بڑی ہوتی ہے،
بالکل صحیح بات ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ بھی تو چیف صاحب یہ بھی تو بتائیں نا آگے کہ ان ملکوں کو تباہ کرنے والی قوتیں کون سی تھیں؟ ان کا بھی تو ذکر کریں نا چیف صاحب۔ انہی قوتوں کے ساتھ آج ہم اعلی کار بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جو بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں کو جو بار بار سمجھاتا ہوں کہ انہی قوتوں کے جو مسلمانوں کے جو جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، جنہوں نے لیبیا کو تباہ کیا، جنہوں نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کی، جنہوں نے سقوط بغداد کیا، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سارے وہی ہیں جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے کہنے کے اوپر آپ کی دوبارہ افغان پالیسی چل رہی ہے، سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا قول و فعل کا کوئی وہ نہیں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کریں گے، کچھ ہمیں نہیں پتا۔ موجودہ حکومت مکمل جھوٹ کے اوپر، فراڈ کے اوپر چل رہی ہے۔ وہ ابھی ابھی 3 دن پرانی بات ہے، وہ کیا فرما رہی تھی، وہ آپ کی 3 دن پرانی بات ہے، زیادہ آپ لوگ بھولے بھی نہیں ہوں گے، لوگ 4-5 دن بعد شاید بھول جاتے ہیں، لوگ تو امون 1 گھنٹے کی بات بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک وفاقی موصوفہ آ کے کہہ رہی تھی کہ وہ جناب اصل میں وی پی این چلتے ہیں، تو وی پی این کی وجہ سے جو ہے نا وہ انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ تو اس کے بعد 1 دن گزرا تو کل اسمبلی کے اندر ایک صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جی وہ وی پی این اس لیے انٹرنیٹ اس لیے سلو نہیں ہو رہا، بلکہ وہ جو میرین کیبل ہے نا اس کے اندر خرابی ہو گئی ہے۔ تو ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار کم از کم جھوٹ بولنے سے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا کرو کہ کون سا جھوٹ بولنا ہے۔ کمرے کے اندر سے ایک آدمی دفتر میں سے ایک آدمی نیا جھوٹ بول دیتا ہے، دفتر سے باہر کھڑا ہوا ہے کوئی آدمی اور جھوٹ بول دیتا ہے، آپ کا ایسے ہی منہ کالا اور مزید اس پہ کالک لگ جاتی ہے۔ تو ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے نا، ہمارے آرمی چیف صاحب میں کوئی وہ شکایت ہمیں ان کی کوئی وہ ہم عزت ہی نہیں کر رہے۔ بہرحال ہمارے فوج کے سربراہ ہیں سپہ سالار ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ساری خبریں غلط دی جا رہی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ عمران خان کا جو بنے گا، ابھی بن گیا ملٹری کورٹ سے، سب لوگ ایسی فالتو بکواس بڑی تیزی سے عمران خان کے خلاف معاملات آگے جا رہے ہیں۔ اور آج کا جو جلسہ ہے میں آپ کو بتا دوں، آج کا جلسہ یہ درحقیقت یہ جلسہ منسوخ نہیں ہوا، یہ عمران کی رہائی کے فیصلے کے اوپر منسوخی کے اوپر ایک اور مہر لگی ہے۔ قوم انتظار کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی لیڈر، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو، پی ٹی آئی صرف اور صرف عمران خان ہے، اور پی ٹی آئی کی جو فالوورز ہیں وہ صرف عوام ہیں، وہ جو پاکستان کے عوام، عہدیدار کچھ نہیں۔ وہ جو باہر بیچارے آج اوورسیز جو پاکستانی بیٹھا ہوا ہے، کتنی زبردست طریقے سے اوورسیز عمران خان کی رہائی کی اگر کوئی دیکھا جائے تو جتنی میں دیکھا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، ہر جگہ جتنی اسٹرگل ہمارے یہ پاکستانی کر رہے ہیں، اور اس میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، آپ یقین کریں مسلم لیگ کے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے بھی ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار عمران خان کے دور میں حالات بالکل صحیح تھے، ہم تو مارے گئے ہیں اس وقت یار، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جو بندہ پاکستان سے جاتا ہے وہ کہتا ہے، پاکستان سے واپس آتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، نہ ہماری جائیدادوں کا پتہ ہے، نہ ہمارے گھر بار کا پتہ ہے، نہ ہمارے بچوں کا مستقبل کا پتہ ہے۔ عجیب عجیب چیز ٹی وی پہ آ کے صرف سفید صاحب جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ وہ ہم نے راست بنا دیا اور فراز بنا دیا۔ آپ کے بنائے ہوئے راست سے کسی نے کوئی پیسہ نہیں بھیجنا۔ کل عمران خان، میں آپ سے گارنٹی دیتا ہوں، کل عمران خان اگر چھوٹ جائے اور اس کے ساتھ اگر بات چیت آپ کر لیں اور عمران خان کھڑے ہو کر صرف ایک کال دے گا تو آپ دیکھیں وہ جو آپ کا روشن ڈیجیٹل RDA اکاؤنٹ جو ہے، آپ اب دیکھیں ملینز آف ڈالر پاکستان کے اندر آ جائیں گے، اور اس بات کی ضمانت دی جائے کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا، اور آزادی کے ساتھ مطلب ملک اور قوم کے حوالے سے کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور فوج اور مل کے عمران خان دونوں مل کے ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ صرف اتنا اعلان ہونے کی دیر آپ دیکھیں پاکستان کے حالات کیسے پلٹتے ہیں، لیکن وہ جن کے کہنے پہ آپ چل رہے ہیں وہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ ہمارے چیف صاحب جو ہے نا، ہمارے چیف صاحب کو سوچنا چاہیے، اور ان کو از خود جو ہے نا، جب وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسلمان ہیں، تو ان کو تھوڑا سا اپنے طور پہ بھی جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا ہوگا نا، اپنے وہ تو بھیس بدل کے نکلا کرتے تھے، تو ادھر ادھر جو ہے نا صرف خبروں پہ نہ رکھیں، ہمارے خبریں دی جاتی ہیں بڑی اچھی، چیف صاحب کو بھی خبر دی جاتی ہے، سب کو وہ بھائی بہت اچھے، جیسے وہ کہا ہے کہ وہ جناب وہ کیا مثال ہے نا کہ جناب وہ شیر اور بکری جو ہے ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں، بادشاہ ہوگا اچھا شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، یہ تو مسکاتا ہے، میری سلطنت بہت اچھی ہے۔ پیچھے سے ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا سرکار جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، انہوں نے کہا عرض کرو، کہنا سر آپ کا تو دور اتنا اچھا ہے کہ شیر اور بکری پانی تو پی رہے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ شیر جو ہے نا بکری کے لیے شربت بنا کے لے کے آیا۔ اچھا، انہوں نے کہا شیر شربت لایا بکری کے لیے، او ہو، اس نے کہا اچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں فلانی جگہ میں رہتا ہوں، میں وہاں پہ، انہوں نے کہا اس کو فلانی جگہ کا اس کو امیر بنا دو۔ تو جو اس وقت ہوتا ہے نا وہ آج بھی ہوتا ہے، لا کے بنایا، اچھا جی یہ ایسا ہو رہا ہے بھائی، چیف صاحب بڑا اچھا کہا، اچھا بہت بہترین، اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو امریکہ میں سفیر لگا دو، اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو وہاں لگا دو۔ جو اس وقت ہوتا تھا نا وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ریاستیں نہیں چلتی، میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں نا، تجزیہ نگاروں کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا، ہم کسی کو الزام نہیں دے، نشاندہی دے رہے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کا بھی آپ سن لیا، انہوں نے بھی آج واضح طور پہ کہہ دیا. تو یہ بات بار بار مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ لوگ اس وقت باہر بیٹھے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ تمام جو ہے کمپرومائز ہیں. یہ عمران خان کو لٹکوانا چاہتے ہیں، اور عمران خان بڑی تیزی سے خاتمے کی طرف جا رہا ہے. مجھے کہنے دے یہ بات، جو لوگوں کو برا لگتا ہے برا لگے. آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جب میں یہ بات کہتا تھا، آپ پرانے اٹھا کے میری جا کے دیکھ لیں ٹائم لائن کے اوپر لوگوں نے کیسی میری ٹرولنگ کی ہوئی ہے کہ فیصل صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو باہر بیٹھے ہیں، آپ نے سیاست اپنے دور میں کی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کو نہیں توڑ سکتا، کوئی جیل نہیں بنی، کوئی تالا نہیں بنا، یہ وہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. سب کو میں بلاک کرتا جاتا تھا آرام سے. میں نے اپنے جو فالوور تھے اس کے اندر جو میرے ٹیم ہے ان کو میں کہتا تھا کسی کو فالتو جواب مت دو، سب کو بلاک کرتے چلے آؤ، 1.5 سال انتظار کر لو، ان سب کو پتہ لگے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. کیونکہ وقت سب سے بڑا وقت جو ہے نا ایک دوسرا بڑا سب سے بڑا منصف ہوتا ہے. اور آج وہ وقت آ گیا اور آپ دیکھتے جائیے کیا کچھ عمران کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیا اگر ہوگا، اگر یہ پی ٹی آئی کا اور عوام کی خاموشی کا یہ عالم رہا. تو آج وہ فرما رہے تھے وزیر اعلیٰ کا، میں بیان سن رہا تھا، مراد علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ سندھ کی جو ہے نا صوفیوں کی دھرتی ہے اور وہ غزہ کی آزادی کے لیے دعائیں کریں. ماشاءاللہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کی دھرتی صوفیاؤں کی دھرتی تھی، لیکن اب نہیں رہی. وہ صوفیہ بھی بیچارے جو ہے اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور اس کے بعد جن لوگوں کا یہاں پہ قبضہ ہو گیا نا، ان کی کوئی دعائیں نہیں سنتا، نہ ان کی دعائیں سنی جائیں گی، اور نہ دعاؤں سے کبھی کوئی آزادی حاصل ہوتی ہے. حالات جو ہیں آپ جتنی دیر کریں گے، دیکھیں بتا رہا ہوں، جتنی دیر عوام کرے گی اتنی دیر آپ کے لیے پرابلم بنتی جائے گی. کوئی بھی ہو، چاہے ریاست اندرونی معاملہ ہو، جو بیرونی معاملہ. ادھر عمران دیکھیں، ایران کا جو معاملہ، ایران کے اندر وہ ایران نے دیر کر دی، دیر جیسے کرتی آ رہے، تو نہالا جو تجالی قوت ہے نا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ اپنے بالکل تیزی سے کام کر رہی ہے. غزہ میں آپ دیکھ لیں مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں. پرسوں پھر گزشتہ رات 70 کے قریب بندے انہوں نے شہید کر دیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کہ کربلا کے اندر کل وہ ایرانی حمایت یافتہ تحریک ہے PMF، ان کے درمیان اور عراقی فوج کو لڑوا دیا. اچھی خاصی جنگ ہو گئی ہے، مشین گنیں باقاعدہ فائرنگ ہوئی ہے، کئی لوگ اس کے اندر مارے گئے، شہید ہوئے. آپس کے جھگڑے کے اندر مسلمانوں کو لڑوا دیا. دیر ہو رہی نا، جیسے جیسے آپ دیر کرتے آئیں گے آپ کے مقصد کے اندر آپ کے دشمن جو آپ کو رکاوٹیں ڈالتے جائیں گے. اور ادھر دوسری طرف یوکرائن کی جنگ جاری ہے جناب، اور اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ روس کو تو انہوں نے روک کے رکھا ہے، اور وہ مودی صاحب جو ہے وہ ایک اور سب سے بڑا منافق آدمی ہے. وہ ایک طرف تو کہتا ہے میں روس کا دوست ہوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پہنچ رہا ہے یوکرین. اور وہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ مودی صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ روس ہمارا دوست ہے، پیوٹن سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بھائی تم کون ہو، تمہاری اتنی ویلیو تھوڑی کہ تمہاری کہنے سے وہ جنگ بندی کر دیں گے. ابھی وہ پولینڈ میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ پولینڈ میں ریل کے اندر بیٹھے بائی ٹرین آ رہے ہیں یوکرائن، اور ابھی یوکرائن کی حدود میں داخل یہ ہونے والی ہے. ان کی ٹرین چند کلومیٹر دور ہے. وہ جناب اٹھو آ کے انہوں نے اس کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. الگ صبح یوکرائن نے ماسکو کے اوپر حملے کر دیے، اور تقریباً 12 کے قریب انہوں نے ڈرون پھینکے ماسکو کے اوپر. تو یہ انہوں نے روس کو پیغام دیا ہے مودی کے یوکرائن آنے پر. تو مودی کے دورہ یوکرائن کے اوپر تو اگر جنگ بندی کی بات تھی، کوئی ایسی بات تھی، تو کم از کم یوکرائن کو چاہیے تھا کہ رک جاتا، کہ بھئی آج آ رہا ہے جنگ بندی کی بات کرنے آ رہے ہیں، مودی صاحب آ رہے ہیں. ہندوستان جو اپنے آپ کو کہتا بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے طاقت ہے، ہم مانتے ہیں اکنامیکل سطح پر ان کی ویلیو ہے، لیکن اتنی بھی اب نہیں بنی کہ مطلب وہ امریکہ کو یا نیٹو کو جو ہے مودی صاحب روک لیں گے. ایسا کچھ کہانی نہیں ہے. لیکن اگر مودی اگر صحیح معنی میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں نا روس کے ساتھ اور شمالی کوریا کے ساتھ، تو شاید ہو سکتا ہے ان کی طاقت بنتی. پورے ماسکو میں اس وقت ہائی الرٹ ہے. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً 14 کے قریب ڈرون وہاں گر چکے ہیں، اور حالات بڑی تیزی سے خراب ہے، اور وہاں پہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب روس نے جو فیصلے کیے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ شاید روس کو بڑا کارروائی کر دے. اب کیا یہ کہاں کارروائی کرتے ہیں؟ کیا وہ براہ راست برطانیہ کے خلاف کرتا ہے؟ کیونکہ جتنا اسلحہ اس وقت روس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ برطانیہ کا استعمال ہو رہا ہے اور نیٹو کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور دوسرا یہ سپریم کورٹ میں ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ معاملہ چل رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں. دس از دا ٹائم، بہترین ٹائم تھا یار. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا بہترین ٹائم تھا جب یہ مولوی گھسے ہوئے. اگر آپ گھس جاتے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہرحال آپ ٹائم اپنا گنواتے جا رہے ہیں. اور آج بھی میں آپ بتا رہا ہوں کہ آئندہ جتنے بھی آج جو لوگ نکلے تھے ان کو مایوسی ہوئی ہے کہ لوگ کتنا پیسہ خرچ کر کے آئے، اور اب جو آپ دوبارہ جلسہ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے آنے کے قابل بھی نہ ہوں. تو حکومت جو اپنے کارڈ کھیل رہی ہے اس میں وہ کامیاب ہو رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے باہر جو لیڈر، جو کمپرومائز لیڈر ہیں، وہ ان کو باقاعدہ پوری طور پر حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آج مذہبی جماعتوں کی احتجاجی کال تھی. میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں آخر میں. کل رات مجھے بتایا تھا کہ حکومت سمیت پورے سب لوگ پریشان تھے کہ اگر آج کے دن جب کہ مولوی لوگ سارے اسلام آباد آ رہے ہیں، اگر یہ عمران خان نے اگر عوام کو باہر نکال دیا، تو انہوں نے کہا تھا رات کو، مجھے کل رات کو کسی نے کہا 11 بجے کہا تھا کہ یہ صاحب سمجھ لو کہ پھر ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے اوپر قبضہ ہو جائے.
یہ رات کی بات تھی، میں آخر میں آپ کو خبر بتا کے جا رہا ہوں. یہ رات لوگ یہ گشت کر رہے تھے بات. صبح اٹھ کے 5 بجے صبح اٹھا کے سواتی صاحب کو بھیج دیا گیا، تم جاؤ جا کے واپس آ کے سارا کام ٹھنڈا کر دو. یہ ہم آپ کو شروع سے بتاتے رہے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر حقیقت میں اگر آپ کو صحیح اور سچی خبریں جاننا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.